السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمانان گرامی، محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ، وقت تو بہت کم ہے اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے پرانے مدرسوں میں ایک ہفتے تک تقریر جو ہے وہ بائے بسم اللہ پر چلتی تھی کہ بائے بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرسری کتاب جو پڑھا دی جاتی تھی. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ میری تمہید کہیں وہ بائے بسم اللہ کی طرح نہ ہو جائے. مدرسے کے جو یہ موضوع ہے، ہمارے سینئر ساتھی اور اپنا سہیل صاحب نے باتیں مجھے بتا دی دی ہیں. ماشاء اللہ مجھے تھوڑی سی تو سہولت ہو گئی کہ اختصار ہو جائے. ہو سکتا ہے اگر دور ہو تو آپ اطمینان سے بیٹھے رہیے گا کہ میری تقریر آخر تک چلے گی. حضرات پروگرام سے کب تک ہونا بس مجھے یہ بتائیں. تو اس دیکھیے ضرورت، یہ جو میں باتیں عرض کروں گا ان کی ضرورت صرف اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم لوگ یعنی ہم اور آپ جنہوں نے مدرسۃ الاسلام میں تعلیم حاصل کی یا حاصل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے مدرسۃ الاسلام کا نصب، اس کی خصوصیات، اس کا طریقہ تدریس، یہ چیزیں ایسی مانوس اور معلوم ہوتی ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مدرسے کا بھی کوئی امتیاز ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل مانوس ہوتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا. اندازہ کب ہوتا ہے اگر ہم میں کا کوئی شخص کسی اور درسگاہ میں پڑھنے چلا جائے، کسی اور ادارے میں جائے، تب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسۃ الاسلام کیا چیز ہے. آپ سے عرض کرو کہ جب بھی یعنی سعودی عرب میں کتنے ہمارے جو محققین ہیں بعض اور بڑے اساتذہ، انہوں نے جب مجھ سے کچھ دریافت کیا کہ بھائی تم عربی ایسی جو بھی جانتے ہو کس طرح کی، میں نے جب مدرسۃ الاسلام کا کچھ نصاب اور خاص طور پر جب مدرسے کا جو طریقہ تدریس جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لکھنے کی چیز ہے، یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنا. اور کیا ابھی مدرسے میں یہ نظام باقی ہے، یہ طریقہ تدریس جاری ہے؟ کیا ابھی ہم وہاں کچھ طلبا کو بھیج سکتے ہیں؟ ظاہر میں نے اس کا جواب ظاہر تو مناسب دینا چاہا وہ میں نے دیا، لیکن حیرت سب کو تھی کہ یہ طریقہ تدریس تو ہم نے کہیں سنا نہیں. ہم نے کہا کہ بنیادی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ اسی طریقے تدریس سے پیدا ہوتی ہے. باقی اور باتیں جو ہیں وہ نصاب سے متعلق ظاہر اس لیے کہ جو مدرسۃ الاسلام کا نصاب ہے وہ مبنی ہے اس تخیل، لیکن اگر اس نصاب تو اس پر مبنی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں میں شاید ذکر کروں، لیکن طریقہ تدریس کیا ہے. دیکھیے میں یعنی وہ لوگ آپ لوگوں کے لیے مطلب جو جدید ترین تدریس ہے وہ سب کا ہے، وہ سب آپ سیکھیں گے پڑھیں گے، لیکن بعض بنیادی باتیں ہیں وہ میں کل انشاءاللہ وہ برحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے کم سے کم وہ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے، منزل ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے. کب پہنچتے ہیں، کتنی دیر میں پہنچتے ہیں، کب پہنچتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، لیکن منزل ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے. تو یہ ہے اصل وجہ کہ ہمارے لیے چونکہ یہ عام سی چیز ہے مدرسۃ الاسلام، اس لیے ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری شناخت کیا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی مخلص شخص
لیکن ہماری شناخت سے واقف نہیں ہوتا، اسے اندازہ نہیں ہوتا. کبھی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے اور غفلت میں جس سے ہماری شناخت متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے کم سے کم یہ جاننا ضروری ہے. اگر وہ تمہید، یہ تمہید نہیں ہے، تمہید تو اب میں شروع کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں پس منظر ذکر کروں گا تاکہ اس کی روشنی میں یہ جو مدرسے کا جو اصول ہے اور جو تخیل ہے وہ ذرا سا واضح ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک آئے ہے، یہ دستور ہے مسلمانوں کا. سب کچھ قرآن مجید جو ہے وہ روشنی، وہ اس کا نام نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، وہ قرآن بھی، اسے قرآن مجید ہی میں قرآن مجید کو قرآن بھی کہا گیا ہے، یا عقلی واضح عقلی دلیل اور نور کہا گیا ہے، ہدایت کہا گیا ہے، حق کے ساتھ میزان بھی اسے کہا گیا ہے. لیکن ایک زمانہ میں اسے جلدی کچھ میں لے آؤں گا مدرسۃ الاسلام کے زمانے تاسیس کا. کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے یہاں فرقہ بندیاں شروع ہوئی تو قصہ یہ، صورتحال یہ تھی کہ ہر فرقہ قرآن مجید سے آیات کو ان کے سیاق و سباق سے کھینچ کے نکال کر وہ اپنی حمایت میں استعمال کرتا تھا، اور یہی کام دوسرا فرقہ بھی استعمال کرتا تھا. ایک تو یہ. پھر کچھ عرصہ گزرا، ہمارے یہاں فلسفیانہ کلامی عقلی فرقے شروع ہوئی. ان فرقوں کا یہ حال تھا، قرآن مجید کی وہ پہلے انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بنایا، اپنا فکر بنایا، پھر اس فکر کی تائید کے لیے قرآن مجید کی جانب رجوع کیا، اور قرآن مجید کی جو آیتیں بظاہر ان کی معید تھی، ان سے تائید ہوتی تھی، ان آیتوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ محکم ہے، یہ محکم آیتیں ہیں. اور دوسری آیات جو خواہ کتنی ہی محکم رہی ہوں، جو جن سے ان کی تائید نہیں ہوتی تھی، ان کو انہوں نے متشابہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تعویل اور توجیہ ضروری ہے. یہ سب فرقوں نے کیا. یہ وہ فرقے ہیں جو کلامی فرقے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ گویا پورا قرآن مجید ہی متشابہ ہو گئے. ایک حصہ ایک فرقے کے نزدیک متشابہ، دوسرا حصہ دوسرے فرقے کے نزدیک متشابہ ہو گیا. قرآن مجید جو ہدایت تھا، جو نور تھا، جو برہان تھا، وہ کہاں ہے؟ حکم تو قرآن مجید تھا. کوئی فکر غلط ہے کہ درست ہے، یہ فیصلہ قرآن مجید کو کرنا تھا. قرآن مجید جب اترا تھا تو بھائی چاہے وہ یہودی فرقے رہے ہوں، چاہے نصارہ کے فرقے رہے ہوں، ان میں جو اختلافات صدیوں میں ہوئے تھے، قرآن مجید نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. وہ بتائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے. ہمارے یہاں جو فرقہ بندیاں ہوئی اور جو کلامی فرقے ہوئے اور شروع میں سیاسی اور مذہبی رنگ لیے ہوئے جو فرقے پیدا ہوئے، ان سب نے یہی کام کیا جو اس سے پہلے نصارہ نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا. ایک یہاں تک کہ صادق ایک ہمارے بہت مشہور متکلم جنہیں ہم سب جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بہت مشہور متکلم اسلام، بڑے صاحب تصانیف، جو 7ویں صدی کے ابتدا میں ان کا انتقال ہوتا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الادلۃ اللفظیہ لا تفید الیقین الا عند توفر 10 عقول. یہ دلائل لفظیہ کا مطلب ہے قرآن حدیث. اس لیے ہدایت یہ لفظ سے تعلق رکھتی ہیں دلیلیں. انہوں نے کہا کہ یہ لفظی دلیلیں یقین کا فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ان میں 10 باتیں نہ پائی جائیں. 10 باتوں میں انہوں نے 9 باتیں گنائی، اور 10ویں بات یہ کہی کہ عقل کے خلاف، اور عقل وہ جو ان کی عقل تھی، یعنی وہ عقل جس کی بنیاد کی یونانی فلسفے پر تھی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن و حدیث اصل جو ہے
وہ یونانی فلسفے کے جو دلائل تھے، جو عقلی دلائل تھے، وہ حاصل ہوئے، اور یہ جو ہمارے قرآن و حدیث کے جو دلائل تھے یا جو یہ آیات تھی، ان سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ مفہوم ظنی ہے، غیر قطعی ہے۔ قطعی تو وہ ہے جس پر کہ فلسفیانہ دلائل سے جو معلوم ہوتا ہے۔ یہ 7ویں صدی کے شروع کا یہ معاملہ ہے۔ یہ 7ویں صدی کے بعد چونکہ فلسفے کا غلبہ ہوا، فلسفے اور منطق کا، اور ہمارے کئی علوم، بعض علوم تو بالکل عالی علوم تھے، یعنی جو وسیلہ ہے، جیسے نحو، گرامر، اصول فقہ جو ہمارا ایک اور بنیادی تھا، ان سب منطق کا لباس پہن لیا، اور قواعد، ہماری گرامر کی کتابیں رکھی اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھ، اور فن بلاغت، ان کو پڑھنے کے لیے منطق اور فلسفہ جاننا لازم قرار پایا۔ اس لیے کہ جو تعبیر ہے، جو یہ عبارتیں ہیں، جو ساری اصطلاحات ہیں، وہ سب منطق اور فلسفے میں گونتھی ہوئی ہیں۔ اب 8ویں 9ویں صدی میں یہ جو ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں، جو کہ یونان فلسفے کا غلبہ ہوا، تو جو کتابیں لکھی گئیں، چاہے وہ علم کلام ہو، منطق پر ہو، فلسفے پر، ان کتابوں کا رواج خاص طور پر ایران، یعنی فارس، جو ایران ہے، فارس اور خراسان کے علاقے میں، خراسان کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ جو علاقے ہمارے تھے، ان میں ان کتابوں کا رواج بھی زیادہ تھا اور علماء بھی زیادہ پیدا ہوئے، جن کی کتابیں اس طرح کی تھیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہندوستان میں جو علماء فاتحین کے ساتھ آئے یا فاتحین کے بعد جو علماء تشریف لاتے رہے، وہ زیادہ تر خراسان اور ایران کی طرف سے رہے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے اساتذہ کی کتابیں لائے۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک تو یہ ہے کہ فلسفے کی کتابوں کا رواج پڑھا، اور ان فنون میں بھی تختہ دانی، سکاکی، دوبانی، ملا جامی، یہ سارے والے اور دوسرے لوگ، یہ سب انہیں علاقوں کے علماء ہیں۔ جب ان کی کتابیں آئیں تو ظاہر ہے ہمارے علماء، ہمارے طالب علم سب ظاہر یہی کتابیں پڑھیں گے۔ اکبر کے زمانے میں 10ویں صدی ہجری میں امیر فتح اللہ شیرازی ایران سے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بزرگ بھی، اور یہ ایران کی کتابیں ہیں۔ اکبر کے زمانے میں پھر ذرا سا فلسفیانہ رجحان پڑتا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے فلسفے کی کتابوں کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی، گجرات کے مولانا محمد طاہر پٹنی، یہ لوگ حدیث کا درس دیتے رہے، لیکن اس سے جو عمومی سطح تھی جس پر فلسفہ چھایا ہوا تھا، اور غیر یونانی فلسفہ تھا، معقولات کا جو دورہ تھا، وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ یہ چیزیں بڑھتی نہیں، ہم پہنچ رہے ہیں اب 12ویں صدی میں، اورنگزیب عالمگیر کا جو زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں ملا نظام الدین، ان کے والد ملا قطب الدین، ان کا جو نصاب جو تیار کیا انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ظاہر یہی ہوتا ہے، جو نصاب تیار ہوا اور کسی بات میں درس نظامی آئی ہے، ملا نظام الدین کی طرف نسبت سے وہ نظام درس نظامی کہلایا۔ وہ درس نظامی جو ہوتا تھا، اس درس نظامی میں حیرت ہو گئی، میں وہاں تک کیونکہ وہ یہ باتیں غور سے سنیے کہ درس نظامی میں کتنی 20 کتابیں معقولات کی تھی۔ اس نصاب میں 20 کتابیں، منطق، فلسفہ، علم کلام، تینوں معقولات حیرت ہوتے ہیں، معقولات کی 20 کتابیں معقولات کی تھی۔ بعد میں 8 کتابیں خضروں پودوں کی طرف وہ اس میں داخل ہو گئی، تو کل 28 کتابیں ہوئی بات۔
اور نحوست کی درس تلاوت کی۔ قرآن مجید بیضاوی کے 2.5 پارے تھے، تفسیر بیضاوی کے 2.5 پارے تھے، بعد میں پھر وہ تفسیر جلالین کی انہوں نے رکھی تو ظاہر مختصر کی تفسیر تھی، وہ اتنی الفاظ میں مولانا شبلی کے لوگوں کی اتنی الفاظ ہیں جتنے قرآن مجید میں اتنی الفاظ جلالین ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اچھی تفسیر ہے، مختصر تفسیر۔ یہ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی جیسا قریب شخص پیدا ہوتا ہے، وہ خود ان کے اور ان کے خانوادے کا ہماری علمی زندگی پر، ہماری اسلامی زندگی پر بڑا احسان ہے، اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے بھی اپنے وصیت نامے میں مختصر سا نصاب بہت اچھا تھا انہوں نے لکھا، لیکن وہ نصاب نہیں چل سکا، اس پر عمل وہ ادارے بھی نہیں کر سکے جو ولی اللہ فکر کے دعویدار تھے، اور یہ درس نظامی بعد میں کچھ اصلاحات کے ساتھ، کچھ ترتیبات کے ساتھ 200-250 برس تک چل رہا۔ اب ہماری ہجری صدیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انگریز آ گئے تو ہماری اب 30ویں صدی شروع ہوگی، اور ہماری ہجری صدی تھی 19ویں صدی کے 19ویں صدی کے اواخر میں ندوۃ العلماء کی تحریک اٹھتی ہے۔ ہندوستان میں اس سے عظیم الشان کوئی تحریک نہیں تھی تعلیم کی، نظام تعلیم کی اصلاح کے لیے، لیکن آپ مکاتیب کے شبلی پڑھ لیں، علامہ شبلی 1903 کے حدود میں دیکھ لیں کتنی بار نصاب میں کچھ چیزوں پر اتفاق ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اساتذہ کسی قیمت پر بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ نصاب کے جو ذمہ دار تھے نواب حبیب الرحمن خان شیروانی حیدرآباد میں صدور رہ چکے تھے، علامہ شبلی انہیں کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوست کو لکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہمارے ان بزرگ کو، ہمارے دوست کو انگریزی کے نام سے لرزہ، انگریزی متعین کی گئی، لیکن نہیں، وہ کیا، جب یہ نیا نصاب کو بنایا گیا تو وہ بھی اردو نہیں ہوگا۔ 1903 کے خط میں علامہ شبلی انہیں کو اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ آپ نے جو اس خط میں ندوے کا ناپاک اور نجس نصاب بھیجا ہے، آپ کیا دکھائیں گے، ہم کیا دکھائیں گے، خدا کو ہم دکھائیں گے قیامت کے روز کی ہم نے کیا کیا وعدے کیے تھے ندوے کی تحریک کے لیے۔ پھر 1904 میں مولانا عبدالحی حسنی، علامہ شبلی، مولانا عبدالقیوم حیدرآبادی، انہوں نے مدراس میں ندوے کا نصاب تینوں نے بنایا، اس پر بھی عمل آسانی سے نہیں ہو رہا تھا، جب تک کہ علامہ شبلی 1905 میں ندوے میں خود محمد تعلیم بند کر آئے اور جبراً انہوں نے حکم دیا کہ نافذ کرے، اس وقت نافذ ہوا۔ اس پر قرآن مجید بیضاوی کے 15 پارے رکھے گئے، اور ایک کتاب جو مصر سے چھپی تھی جس میں مختلف موضوعات پر قرآن مجید کی آیات جمع کی گئی تھی، وہ تھی علامہ شبلی تو چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو بہت اچھے ڈھنگ سے، انہوں نے کہا ایسے نہیں لیکن منطقانہ طرز سے پڑھایا جائے۔ وہ جب تک رہے درس دیتے رہے، اور 2 سال مولانا فراہی کو تعطیلات میں بلا کر قرآن مجید کا درس دلایا انہوں نے، لیکن یہ عمومی حساب سے ذرا سا الگ تھا۔ یہ 1905 میں علامہ شبلی پہنچے، اس کے بعد پھر انہوں نے تفسیر کی تکمیل کا درجہ کھولا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی بھی نافذ کی، سنسکرت پہلے سے وہ طے تھا لیکن وہ ہو نہیں گئی تھی، انہوں نے سنسکرت بھی پڑھوائی، اور بہت ساری چیزیں جو پھر آگے ماشاء اللہ پھر وہ چلا۔ یہی 1903 میں جب انجمن اصلاح معاشرت کے نام سے ایک انجمن قائم ہوتی ہے اعظم گڑھ میں، مولوی شفیع صاحب، مولانا شفیع صاحب اس کے محرک تھے، اور
ظاہر سارے لوگ اس میں شریک تھے. یہ 1903 کے آخر میں وہ قائم ہوتی ہے. پہلا نام اس کا انجمن اصلاح معاشرت، اس کے بعد اس کا نام انجمن اصلاح المسلمین پڑ گیا، رکھا گیا. اور پھر 1908 میں جو اس کا اجلاس ہوا ہے اس میں پھر یہ بھی طے پایا کہ مدارس کا قیام ہو اور مدرسۃ الاسلام کا قیام 1908 میں. یہ لیکن اس سے تھوڑا سا ایک ہی طرح میں ذکر کرنے سے اس کا آگے اس کا اثر رہا ہے کہ یہ جو مولانا شفیع صاحب تھے، مولانا شفیع صاحب آپ لوگوں کو بتایا شاید واقف ہوں آپ سے، یعنی کل ہمارا صاحب محبوب شاعر تھے وہ کے والد تھے شفیع صاحب. مولوی شفیع صاحب داناپور سے پڑھ کے آئے تھے. شیخ الحدیث محدث شیخ نذیر حسین دہلوی مشہور ہے دہلی سارے ان کے شاگرد تھے. ان کے بھائی کی داناپور میں پڑھے ہوئے تھے. یہاں جب آئے 1908 میں جو انجمن اصلاح المسلمین کا جو اجلاس ہوا ہے، ذرا سا آپ دیکھیے کہ کون شریک تھا. میں دو تین جو بڑے مقرر ہیں میں بتا نام مشہور اہل حدیث عالم اور مناظر ارجاؤں سے مولانا ثناء اللہ عسکری اس میں شریک تھے. دوسری طرف آپ دیکھیے دوسری طرف شاہ سلیمان پھلواری قادری چشتی بہت بڑے تعلیم بھی اور بڑے مقرر بھی، وہ بھی اس کے علاوہ دوسرے علماء بھی، یعنی ہر طرح کے علماء کو ان جلسوں میں اجلاسوں میں بلایا جاتا تھا. اور مولوی شفیع صاحب کسی طرح کا کوئی تعصب، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ سارے لوگ جلسوں میں آتے تھے جو جلسے یہاں ہوتے تھے. 1908 میں مدرسے کا قیام عمل میں آیا. مدرسے یہ بھی مولوی شفیع صاحب اس کے بعد اس کے مہاجر سب کچھ تھے. اور کچھ دنوں کے بعد دائرہ وہ شروع ہوئے مکتب تھا، کچھ دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی. مولانا اس کا جو دستور عمل ہے، پہلے دستور جو مدرسۃ الاسلام ہے وہ بھی مولانا فراجی کو علامہ شبلی کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا یہاں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ اس کا دستور بنایا. دستور بھی انہوں نے بنایا. اس کا نصاب بھی اعلیٰ تعلیم جب شروع ہوئی اس کا نصاب بھی انہوں نے بنایا. پھر اس کے مولوی شفیع صاحب جیسا کہ میرے صاحب نے بتایا مولوی شفیع صاحب خود نائب ناظم اور مولانا فراجی کا ناظم انہوں نے بنا دیا. وہ ظاہر عمل انسانی سے لیکن بعد میں 1919 میں باقاعدہ جب وہ آ گئے 1919 میں مولانا فراجی جب استعفیٰ دے کر آ گئے حیدرآباد سے تو پھر مسلسل انہوں نے اساتذہ کی تربیت بھی کی، اپنے تخیل کے مطابق بھی پھر انہوں نے اس کا باقاعدہ اس کا نصاب بھی بنایا اور اس طرح وہ پڑھایا جائے وہ بھی مولانا فراجی نے ڈاکٹر لطیف الدین ہلالی صاحب سے ملاقات میں بتایا ہے کہ جب میں آیا اور میں نے اساتذہ سے کہا کہ عربی تو آپ نے پڑھی ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے. یہ تو میرے لفظ ہیں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں. مولانا فراجی اس طرح کی بول رہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا بتایا اپنی زبانی کی لطیف الدین ہلالی صاحب کی کہ مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ صحیح عربی پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور خود میں نے انہیں طریقہ بتایا اور انہیں کی تربیت کی. اب میں مدرسۃ الاسلام پہنچ گیا، مدرسۃ الاسلام آ گیا ہوں. کیا تخیل تھا؟ کیونکہ بنیادی چیز جو فرق قرآن مجید کو پڑھایا جانے لگا تھا، لیکن قرآن مجید دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو صرف پڑھانا نہیں ایسے اور تفسیروں کی مدد سے، بلکہ براہ راست قرآن مجید کی محققانہ تعلیم یہ بنے. یہ اس سے پہلے اس طرح میرا خیال ہے عالم اسلام کسی درسگاہ میں یہ نظام نہیں ہے، کسی درسگاہ میں کہ قرآن مجید کی محققانہ تعلیم یہ نصب العین ہو.
اور اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہوئی، لیکن اسی سے متعلق بتائی ہے وہ کیوں وہاں پہ بنا تعلیم کی، اسی سے متعلق یہ بات ہے کہ قرآن مجید یہ پورا جو نظام ہوگا، یہ جو پورا نظام ہوگا اس کا محور قرآن مجید ہوگا، مرکز جو ہے، مرکز ذکر جو ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا اس نظام۔ اب جب وہ مرکز ذکر قرآن مجید ہوگا تو پھر اسی کے اعتبار سے پھر چیزیں ظاہر کیا چیز پڑھائی جائے گی کیا چیز نہیں پڑھائی جائے گی، فیصلہ قرآن مجید ہے۔ پھر اس سے پہلے میں دو تین اقتباس آپ کو سناتا ہوں میں۔ جو مولانا فراہی کے قلم سے تو نہیں لکھا گیا ہے لیکن ان کے شاگردوں نے ان کی ہدایت کے مطابق لکھا ہے۔ یہ اقتباس ہے، یہ میری باتوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کے انقطاع کا اصلی سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو آہستہ آہستہ کم کرتے گئے اور وہ علوم جو قرآن مجید کے لیے اعلیٰ اور وسیلہ ہو سکتے تھے ان کی تحصیل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ خود مقصود بذات بن گئے، بلکہ جن علوم کا کوئی تعلق اصل دینی علوم سے نہیں تھا وہ شریعت غالب ہو گئے۔ تعلیم کا اصل مرکز و محور قرآن مجید کو رکھا جائے، دوسرے علوم کو قرآن پاک کا خادم سمجھ کر دکھایا جائے۔ یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہے، میں آموختہ دہرا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید اصل ہے، یہ درست نہیں ہم اصل کو چھوڑ کر صرف شاخوں پر قائم ہو جائیں۔ مدرسے میں تمام علوم دینیہ اور بقدر ضرورت علوم دنیویہ کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس طرح یہ شاخیں اصل کی جگہ نہ لے لیں۔ حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسرار شریعت، ادب وغیرہ جملہ علوم پڑھائے جائیں، لیکن کچھ اس لیے کہ کتاب الہی کے فہم کا وسیلہ ہے، کچھ اس لیے کہ اس کی شرح و تفسیر ہے، لیکن یہ سب اس طور پر پڑھائے جائیں کہ جس فن کی طرف طالب علم بڑھے قرآن مجید کی روشنی میں بڑھے۔ اب یہ اس نظام کا جو انہوں نے قائم کیا اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں۔ قرآن مجید کی محققانہ تعلیم جو میں نے کہا اس مدرسے کا نصب ہوگی، اس کے بعد حدیث و فقہ پر زور دیا جائے گا۔ منطق، فلسفہ اور علم کلام کی غیر ضروری کتابیں نکال دی جائیں گی، ان کی جگہ پر ادب عربی کی تعلیم دی جائے گی۔ حدیث شریف کی تعلیم جماعتی عصبیت سے آزاد ہو، حدیث کو فقہ کی کتاب میں بنا دیا جائے۔ فقہ میں یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، فقہ میں فقہ اسلامی کی تعلیم دی جائے تاکہ طلباء میں وسعت نظر اور رواداری پیدا ہو، تفسیر اور تفسیر کا ولولہ نہ ابھرے۔ گرامر کی تعلیم عملی ہو، حفظ نہ کرا دیا جائے۔ فنون کی تعلیم میں لیکچر کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ مدرسہ اہل سنت و جماعت کے مختلف مکاتب فکر کا سنگم ہو، یہاں حنفی اور اہل حدیث دونوں ہی ہیں، ندوی، دیوبندی اور اصلاحی سب تعلیم دیں، جزئیات کے اختلاف کے باوجود سلف کے طریقے پر آپس میں شیر و شکر رہیں۔ اس نقطۂ نظر کی بنیاد دیکھیے، اب جو نظام تعلیم تیار کو عمومی ہوگا اور پھر تدریس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ تو جلالہ تھا۔ یہ ہے کہ اس وقت بھی پورے عالم اسلام میں مدرسۃ الاسلام کا یہ تخیل، یہ نصاب سے مراد میری بنیادی ہے، کتابیں بدلتی رہتی ہیں اور اضافہ ہو، یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ یہ تخیل، یہ نصاب اور یہ طریقے تدریس وہ اب بھی منفرد ہے، اور اس میں بعد میں مدرسۃ الاسلام کے بعد میں آئیں گے اور انہوں نے دائرے سے سیکھا، اور لیکن وہ بھی انہیں چنے تعلیم۔ قرآن مجید کی تعلیم تفسیر کے بجائے یہ اب جو ہے اس وقت یہ پہلا ارادہ تھا کہ جس نے بغیر کسی تفسیر کے براہ راست قرآن مجید کی تعلیم وہ انہوں نے اپنے نصاب میں رکھا۔ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تفسیروں سے سارے لوگ بے نیاز تھے، لیکن تفسیر پڑھنا استاد کا کام تھا، تفسیریں پڑھنا استاد کا کام تھا، لیکن طالب علم کا کام نہیں تھا۔
طالب علم براہ راست قرآن مجید پڑھے گا یا استاد کی نگرانی میں پڑھے گا، لیکن یہ تفسیریں پڑھائی جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آدمی کا فہم جو ہے وہ پہلے ہی سے مقید ہو جائے، چاہے وہ ایک خاص مفسر ہے اور آپ یقین کریں ایسا نہیں ہے۔ یہ مدرسۃ الاسلام کا یہ نصاب مولانا فراہی نے بنایا ہے۔ مولانا فراہی کی علمی امامت، ان کا اجتہادی مرتبہ، ان کا تقویٰ سب مسلم، اس کے تخیل پر یہ مدرسہ قائم، لیکن مولانا فراہی کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی یہاں۔ مولانا فراہی یہ وہ باتیں جو ہوتی رہی ہیں اور یہ ہونی چاہیے۔ مولانا فراہی خود ہمارے زمانے مولانا فراہی کے خیالات پر بھی اسی طرح تنقید یہاں ہوتی تھی جیسے دوسرے مفسرین، اس لیے کہ جو یہاں جو بنیاد رکھی گئی تھی تدریس کی وہ تلقین پر نہیں تھی بلکہ مذاکرے پر تھی، بحث و تدریس پر تھی، تنقید پر تھی، چاہے تفسیر چاہے دوسرے فنون۔ اس کا ایک اثر قرآن مجید جو محور بنا اس کا ایک اثر تھے۔ اب کیا ادب میں عربی ادب ذریعہ ہے قرآن مجید کیا پڑھایا جائے گا؟ یہاں متنبی عربی کا بہت بڑا شاعر ہے عربی زبان کا، لیکن اس کے دیوان کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی صاحب کسی وقت آئے اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہوں اور کہتے ہوں متنبی اتنا بڑا شاعر محمد رسول اسلام کو محبوب کر جاتے ہیں، وہ دراصل محمد رسول اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، پڑھ کے چلے گئے آپ دیوان متنبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حریری کیسے ہی اچھا ادیب ہو، نثر نگار ہو، اس میں بھی دوسرا نقطۂ نظر ہے، اس کے مقامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام زمخشری جس کو اعجاز کہتے ہیں، اسے اعجاز کی ہمارے یہاں کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس عربی ادب کو پڑھائیں گے جو قرآن فہمی میں معاون ہوگا۔ اس لیے یہاں جاہلی دور خاص طور پر اور اس کے بعد بنو امیہ کے دور تک جب تک عربی زبان میں وہ تبدیلیاں نہیں آئی تھیں اسالیب میں، صرف وہ ادب یہاں رکھا گیا جو پڑھایا گیا۔ اس ادب کو اس لیے رکھا گیا، یہ جو جاہلی کلام ہے، یعنی عرب شعراء کا کلام ہے، عربی زبان کا ذوق پیدا کر، اس کے 3 مقاصد تھے۔ یہ سب ہم اپنی یاد دہانی کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ 3 مقاصد تھے۔ ایک تو اس کو پڑھنے سے عربی کا وہ ذوق پیدا ہوگا جو قرآن مجید کی زبان ہے، اس کا ذوق پیدا ہوگا، قرآن مجید کے الفاظ اور اسالیب کو سمجھنے میں یہ مددگار ہوگا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ عربوں وہ جو قرآن مجید کے مخاطب تھے، جب قرآن مجید اترا تھا ان کے یہاں خوب و ناخوب کا معیار کیا تھا، ان کے معروف اور منکر کیا تھے، کیا اخلاقی خوبیاں تھیں جو ان کے یہاں آئیڈیا تصور کی جاتی تھی، ان کے عقائد کیا تھے، یہ سب عربی شاعری کے یہ ان کا آئینہ ہے۔ ان کے ذریعے ہم یہ چیزیں جب معلوم کرتے ہیں تو قرآن مجید کے سمجھنے میں بعض وہ مشکلات جو ہمارے بڑے بڑے مفسرین کو پیش آئیں وہ یوں ہی حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے مفسرین نے یہ ذکر رکھا ہے، جب شراب کی تحریک میں جو جملہ قرآن مجید میں آیا ہے تو اس میں بعض فائدے بھی ہیں، سود اور شراب میں بعض فائدے بھی ہیں۔ وہ فائدے جب انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا وہ فائدہ سرور ہے، شراب کا فائدہ سرور ہے، جبکہ عربوں کی شاعری یہ کہتی ہے کہ عرب جب پی لیتے تھے، شراب پیتے تھے تو اس وقت ان کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ سود میں ان کے جو فائدے بتائے بڑی حیرانی کی، کیا فائدہ ملے، کوئی زیادہ پیسے مل جاتے ہیں جس کو قرآن مجید یہ فائدہ ہرگز نہیں، بلکہ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے یہاں بازی جب لگتی تھی، جوئے کی بات جوئے میں کہنا چاہتا ہوں، جوئے کا فائدہ یہ تھا کہ جس اونٹنی پر بازی لگتی تھی، جو فریق جیت جاتا تھا، جو شخص جیت جاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ اونٹنی اپنے گھر لے جاتا تھا، بلکہ وہی وہ اونٹنی
ذبح ہوتی تھی اور وہیں کو سارے غریب غربا اور سارے لوگوں کو کھلا دیا جاتا تو وہ سیاحتی کا ایک مزہ تھا۔ یہ فائدے ہمیں صرف اسی کلام میں ملتے ہیں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا عادت اور ایک تیسرا فائدہ یہ تھا، قرآن مجید جن لوگوں میں اترا تھا، دیکھیے کوئی بھی اللہ کی کوئی کتاب کیسی ابتدا ہو، کتنی ظاہر معجزہ ہے، ظاہری کتاب ہے، لیکن کسی دوسرے کو بہادر نہیں بنا سکتی، اخلاق پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ وہ قوم، اس قوم کا جو آئیڈیل تھا وہ آئیڈیل صداقت، شجاعت، سخاوت، حمیت و غیرت، یہ سارے، یہ خاص طور پر ان مرثیوں میں جو عرب شاعروں نے اپنے مرنے والوں کی مرثی لکھی ہیں، جس میں شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری خوبیاں دے دو، ان کو ساری خوبیوں سے متصف کر دے۔ آپ دیکھیں گے خنسا کے مراثی میں اور دوسرے مراثی میں یہ صحرا ہے، یہ عرب تو صحرا نشین تھے اور یہ مدرسۃ الاسلام بھی صحرا میں قائم کیا گیا تھا۔ اس بے آبودیہ میدان میں اب یہاں درخت نظر آ رہے ہیں، ورنہ یہ بالکل چٹیل اور بے آبودیہ میدان تھا، بالکل دوسرا بنجر تھا یہ، جس میں اس وجہ سے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو طالب علم جب یہ شعر پڑھیں تو اساتذہ خاص طور پر بولتے کہ یہ جو صحرائی اخلاق ہیں، یہ ہمارا جو طالب علم ہے بندہ صحرائی ہے، اور اس بندہ صحرائی میں وہ صحرائی اخلاق بھی پیدا ہو۔ یہ تین اسباب تھے اس عربی ادب کو بنانے کے حوالے میں۔ یہ اب ایک چیز اور، موطا امام مالک، جس زمانے میں موطا امام مالک ہمارے یہاں درس میں رکھی گئی ہے، کہیں بھی اس طرح نہیں تھی، بعد میں دورے میں تو ہونے لگی، لیکن اس طرح موطا امام مالک وہ پہلی کتاب ہے جو ہمارے یہاں رکھی گئی حدیث کی، اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنا جو چھوٹا سا نصاب بنایا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اسے ضرور پڑھنا، اس سے ہٹنا نہیں۔ حدیث کی یہ کتاب بالکل پہلی کتاب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، ایک تو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ زبان بھی طلبا کو ملے، اور مدینہ کے فقہاء کے اقوال، ان کے مسائل، امام مالک کی ترجیحات یہ بھی سنیں۔ یہ شروع ہی سے بنے، یہ شروع سے توسل طالب علم میں پیدا ہوا، اور یہ توسل مکمل کس کتاب نے کیا ہے؟ یہ بدایت المجتہد نے کیا ہے۔ ہم اور سنیے، ہمارے پورے اسلامی لٹریچر میں، فقہ اسلامی لٹریچر میں، تقابلی فقہ اسلامی لٹریچر میں بدایت المجتہد جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے ساری صدیوں میں۔ ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بعض کٹر سلفی لوگ صرف ابن رشد کے نام سے جو فلسفی بھی تھا اور اس خلاف کو ہٹانا چاہتے تھے، مگر جب انہوں نے اس کا بتبانی تلاش کر کوئی بتبانی اور اب تک وہی کتاب تحقیق کے ساتھ یہ کتاب یہاں ظاہر ہے، یہاں غالبیت ظاہر ہے، تعداد انعام کی جگہ پڑھائی جائے گی، لیکن اگر کہیں کچھ کسی کے یہاں تعصب وغیرہ کچھ تھوڑی موٹی بھی کچھ کمی کچھ ہوئی تو وہ انشاءاللہ وہ جو بدایت المجتہد آگے وہ نکال دے گی۔ یہ بدایت المجتہد یہ آخر میں رکھی ہے، نبی بھی رکھی گئی تھی، لیکن وہ رکھی گئی مولانا شیخ نے اسے بھی رکھا۔ یہ بدایت المجتہد بنیادی کتاب تھی۔ اگر کوئی شخص بدایت المجتہد کے بارے میں بچار ظاہر اسے پتہ نہیں کچھ کہے تو معلوم ہی ہوگا یا تو وہ دانا دشمن ہے یا دانا دوست ہے۔ میں وہ مجھے دیکھا تھا کہ سمیع الحسن صاحب کا کوئی بات جو ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ تو پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ٹھیک سیکنڈ کے سے ختم کرتے ہیں۔ وہ ہر آدمی کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو بالکل نہیں۔ میں صرف آخر میں اسے ختم کر رہا ہوں
अपना मौलाना अमीन साहब का एक पैगाम जो आपने पढ़ा भी होगा 1986 में जिनका पैगाम आया था मदरसुल इस्लाम के नाम, बस कुछ चंद सदरे में आपको पढ़ देता हूँ। वो पैगाम याद रहना चाहिए। इस मदरसे का संग बुनियाद जिन लोगों ने रखा, लेकिन उसका तस्बिया वाली इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की है, और उसके अंदर नफ्से रूह का काम, यानी उसे ठीक ठाक करने का, उसके अंदर रूह फूकने का, लेकिन उसका तस्बिया और उसके अंदर नफ्से रूह का काम उस्ताद इमाम माना फराही ने अंजाम दिया है। यही रूह इस मदरसे का असल इम्तियाज है। याद रखिए, ये उसका तस्बिया और उसके अंदर नफ्से रूह का काम उस्ताद इमाम माना फराही ने अंजाम दिया है। यही रूह इस मदरसे का असल इम्तियाज है। अगर खुदा ना खास्ता ये रूह खत्म हो गई तो फिर इस मदरसे का वजूद और अदम दोनों ऐसा। इस रूह की हिफाजत का काम मदरसे के मुंतज़मीन की जिम्मेदारी भी है, हमारे असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, तलबा की भी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर तलबाए तलीम की भी जिम्मेदारी है। उन्हें बेदार रहना चाहिए, उन्हें हम बेदार रहना चाहिए, इस रूह को बरकरार रखिए। ये रूह ये हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, हम सब तलबाए तलीम में ज़ाहिर तलबाए तलीम के सामने हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये रूह जो है इस मदरसे में बरकरार रहे। किसी हद तक हालात बदलते हैं, मुश्किलात आती हैं, मजबूरियाँ भी हुई हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन एक तो ये है कि तहय्युर भी सामने रहे, रसूलैन सामने रहे, सवाल मंजिल का धुआं अगर आ रहा है वो भी काफ़ी है, कम से कम आगे चलने के लिए हौसला तो मिलेगा, महनेज तो मिलेगी। तो ये बातें इसलिए कही गई हैं, और समाकरारी के लिए माजरत तो आप लोग